نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ شب برات کا جو دن آ رہا ہے اور شب برات کی جو رات ہے، برات کہتے ہیں بری ہونا، بری و ذمہ ہونا۔ اب اس کے کئی معنی ہیں۔ اس میں یہ بھی معنی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات میں جو عبادت کرتے ہیں، جو انفرادی طور پہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، چاہے وہ 70 سال بھی ہو، کتنے سال کی بھی گناہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے اس کے تمام گناہوں سے اس کو بری کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ انفرادی ہو۔ اجتماعی طور پہ جو صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں اور جو ہے صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھتے ہیں یہ، اور مختلف عبادت کرتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں مجالس میں جا کر، محفلیں کر کے، اور جو ہے اجتماعی طور پہ جو ہے چیزیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں، بالکل یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ آپ انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبادت کریں۔ تو انفرادی طور پہ عبادت ثابت ہے، تہجد میں آپ لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، تہجد میں آپ سجدے میں آپ سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد آپ کو جو مسنون دعائیں آتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا ربی جعلنی، یا جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہے آپ وہ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یا یہ لیلۃ البرات ہے، برات کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کے بھی فیصلے کرتے ہیں، اور اس رات میں جو ہے حدیث شریف میں آتا ہے جو کہ ضعیف بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ موت کے بھی فیصلے ہوتے ہیں کہ ابھی جو بندے موجود ہیں ان میں سے کہ موت کے نام لکھ دو کہ اگلے سال ان میں سے فلاں نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا۔ تو آپ جو لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کے دعائیں کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ آپ اس رات میں رزق کا فیصلہ کر رہے ہیں تو یا اللہ میرے رزق کے فیصلے کر دیں، میرے رزق کو بڑھا دیں، میرے رزق کے اندر بڑھاوا کر دیں، میرے بزنس کو بڑھا دیں، میرے کاروبار کو بڑھا دیں، یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اور اگر یا اللہ اگر آپ نے موت میرے اس رات میں لکھ دی ہے، اگر اس رات کے بعد میں اگلے سال سے پہلے میں مر جاؤں گا تو یا اللہ میرے مغفرت کے فیصلے کر دیں، میرے لیے جنت کے فیصلے کر دیں۔ تو یہ سارے آپ جو ہے معاملات کر سکتے ہیں۔ اپنے وقت کو اجتماعی اعمال میں جو ہے محفلوں میں جانے میں، بیانات سننے میں، مجالس کا اٹینڈ کرنے میں، اور دیگر خرافات کرنے میں، اور صلاۃ و تسبیح کی اجتماعی طور پہ نماز پڑھنے میں، یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں، یہ بدعات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، انفرادی طور پہ عبادت کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور یہ بہت ہی قیمتی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ 70 سال کے انسان کے اگر 70 سال کے بھی گناہ ہوں، اگر وہ عبادت کر کے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ یار میں تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں تو میں اس رات میں عبادت کر کے کون سا تیر مار لوں گا، کون سی جو ہے میری عبادت قبول ہو جائے گی، کون سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس رات میں آپ بالکل عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، عزم کرے کہ اللہ میں آئندہ جو ہے گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور آئندہ جو موت سے پہلے مجھے جو ہے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، میرے رزق کو بڑھا دے، میرے کاروبار کو بڑھا دے، سارے دعائیں کریں۔ یہ لیلۃ البرات ہے، برات کی رات ہے، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں آپ، اس طرح دعائیں کر سکتے ہیں، اور اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کوئی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔